محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بارہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت عظیم، بابرکت اور نورانی درود پاک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وہ درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، یہ مبارک درود مختلف احادیث مبارکہ میں فضیلت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ درود پاک حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت، رحمت اور قرب الہی حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ خصوصاً جمعہ کے دن اس درود کو کثرت سے پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ درود پاک 80 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ اس روایت کی اسناد پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن درود شریف کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے وہ خوش نصیب لوگ کتنے عظیم ہوتے ہوں گے جن کی زبان ہر وقت درود پاک سے تر رہتی ہے، کیونکہ درود شریف صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے، دل کی پاکیزگی ہے، روح کی غذا ہے، مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا سبب ہے، دل کے سکون کا راستہ ہے، اور قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا خزانہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ! آج لوگ دنیا کے قریب ہونے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا آسان ترین راستہ درود شریف ہے۔ محترم ناظرین، النبی الامی کا مطلب ہے وہ نبی جو بظاہر کسی استاد کے پاس نہ پڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں کا علم عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ آپ پر درود بھیجنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر دل بے سکون ہو، گھر میں پریشانیاں ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، رزق میں تنگی ہو، اولاد نافرمان ہو، دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں،
تو کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے راستہ کھول دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، اس لیے ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اس خاص درود پاک کو پڑھنے کے اوقات میں سب سے افضل وقت جمعہ کا دن ہے، خصوصاً جمعہ کی عصر کے بعد مغرب تک کا وقت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ درود شریف کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ صبح اٹھتے ہی، رات سوتے وقت، نماز کے بعد، سفر میں کام کرتے ہوئے، پریشانی کے وقت، خوشی کے وقت، ہر لمحہ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جس دن میں درود شریف نہ پڑھوں مجھے لگتا ہے میری روح اداس ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے راتوں کو روتے ہوئے دعائیں کی، میدان حشر میں شفاعت فرمائیں گے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی فکر کی، کیا ہم ان پر چند مرتبہ درود بھی نہیں بھیج سکتے؟ افسوس، آج ہم دنیا کی باتوں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن درود شریف کے لیے چند منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، درود شریف پڑھنے والے کے چہرے پر نور آتا ہے، قبر میں راحت ملتی ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے، اولاد نیک ہو جائے، دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، تو اپنے گھر میں درود شریف کی آواز کو عام کر دیں۔ صبح کے وقت بچوں کو درود سکھائیں، کھانے سے پہلے درود پڑھیں، گھر میں داخل ہوتے وقت درود پڑھیں، اور سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ روحانی سکون نصیب ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ درود شریف صرف زبان سے نکلنا نہیں بلکہ دل کی محبت سے پڑھنا چاہیے۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دل جھک جانا چاہیے، آنکھیں نم ہو جانی چاہیے، کیونکہ عاشق کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر محبت سے کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ناظرین کرام، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرمائے، اور قیامت کے دن حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔
جزاک اللہ خیرہ.